الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ عراق کے ایک ڈاکو کا ہے جو بہت ہی بڑا بدکار اور بہت ہی گندا شخص تھا، جس کو دیکھتے ہی لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو چھپا لیتے تھے۔ وہ اپنے آدمی کے ہمراہ نہر کے کنارے آیا، اپنے گھوڑے کو پانی پر پلایا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت کنواری لڑکی پر پڑی جو مشک میں پانی بھر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ لڑکی کے گھر کا پتہ کرو۔ جب اس ڈاکو کے آدمی لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کر کے واپس آئے، تب اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ لڑکی کے باپ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آج رات اپنی لڑکی کو گھر پر تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ لڑکی کے ساتھ تم سب کو قتل کر دوں گا۔ پیارے دوستو، اس سے آگے کی کیا کہانی ہے، اس میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، ڈاکو نے کہا مجھے اس لڑکی کی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ آج میں اس لڑکی کے ساتھ تنہائی میں رات گزاروں گا۔ خط پڑھ کر لڑکی کے باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ حیرت سے تھر تھر کانپنے لگا اور بھاگتے ہوئے اپنے علاقے کے سردار کے پاس آیا اور اس ڈاکو کا خط دکھایا۔ سردار نے کہا کہ وہ ایک خطرناک ڈاکو ہے، شاید تم اس سے واقف نہیں ہو، مگر میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اگر میں اس کے راستے میں آیا تو میرے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں اس معاملے میں لاچار ہوں۔ سردار سے نا امید اور مایوس ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ جب واپس آیا تو اس لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے کہا کہ آپ مجھے تنہا چھوڑ کر آپ سب چلے جائیں، میری عزت کا خدا ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ سارے خاندان والوں کو مار ڈالے۔ بیٹی کی التجا سن کر باپ اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ڈاکو رات کو برے کام کے مقصد سے رات کی تاریکی میں لڑکی کے گھر داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو لڑکی سامنے کمرے کے اندر موجود تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لڑکی کو چارپائی پر لیٹنے کو کہا۔ اتنے میں مٹی کی دیوار سے ہمسائے کے گھر سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ان آیات کی تفسیر یہ تھی کہ کون شخص ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اس نے جو ہی یہ آیات سنی تو بس اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگا اور وہ جن قدموں سے لڑکی کے گھر آیا تھا انہی قدموں سے واپس لوٹ کر چلا گیا۔ جب وہ اپنے آدمیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے سردار کے چہرے پر خوف دیکھ کر پوچھا، اے سردار کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کو اتنے چہرے پر گھبراہٹ نہیں دیکھی۔ سردار نے کہا میں ڈر گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ سے تو لوگ ڈرتے ہیں، وہ کون ہیں جس نے آپ کو ڈرا دیا ہے؟ ڈاکو نے کہا کہ میں اس سے ڈرا ہوں جس سے بڑے بڑے بادشاہ ڈر کے مارے کانپنے لگتے ہیں۔ سردار نے کہا کہ آج سے ہم لوٹ مار نہیں کریں گے اور تم سب اپنے اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ اس نے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ کر کے اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو اسے ایک خیال آیا اور وہ خیال یہ تھا کہ میری توبہ کیوں کر قبول ہوگی؟ میں نے تو لوگوں سے لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا۔ اس نے لوٹا ہوا مال لوگوں کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اس یہودی تاجر سے لوٹا ہوا مال واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور سفر کرتا ہوا وہ اس تاجر کے گھر جا پہنچا۔ اس یہودی تاجر نے دیکھا اور کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ میرے پاس جو مال تھا وہ تم لوٹ چکے ہو، کیا اب بھی تیرا من نہیں بھرا؟ ڈاکو نے کہا کہ میں تمہیں آج لوٹنے نہیں آیا بلکہ میں تیرا مال تجھے واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر یہودی بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور ڈاکو سے کہنے لگا کہ تم ایسا کس لیے کر رہے ہو؟ ڈاکو نے جواب
جواب دیا کہ میں نے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، میں نے یہ کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، نہ اب میں چوری کروں گا اور نہ ہی کسی دوسرے کی عزت پر ڈاکہ ڈالوں گا، میں شرمندہ ہوں۔ یہودی کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، مگر جب تم نے میرا مال لوٹا تھا تب میں نے بھی یہ قسم کھائی تھی۔ ڈاکو نے پوچھا تم نے کیا قسم کھائی تھی؟ یہودی نے کہا میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جو بندہ میرے یہ دینار لوٹ کے جا رہا ہے اس کے ہاتھ سے میں 1 دینار کے بدلے اتنی ہی مقدار میں سونے کی اشرفیہ لوں گا۔ ڈاکو نے کہا کہ میں نے جو تمہارا مال لوٹا تھا میرے پاس تو بس وہی مال ہے، میرے پاس سونے کی اشرفیاں بالکل بھی نہیں ہیں، آپ اپنا مال واپس لے لیں تاکہ میں بے چین دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ مگر یہودی ضد کرنے لگا اپنی قسم پوری کیے بغیر میں اپنا مال واپس نہیں لے کر جا سکتا، تم اپنا مال واپس لے جاؤ۔ جب یہودی نے ڈاکو کو بے بس دیکھا تو کہا ایک راستہ ہے جس سے تیری توبہ بھی مکمل ہو جائے گی اور میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سا راستہ ہے؟ یہودی تاجر نے کہا کہ وہ سامنے ٹوکری کے نیچے سونے کی اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں، جا کر سونے کی اشرفیاں اٹھا لے اور لا کر مجھے دے دے، میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ یہودی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ٹوکری کے نیچے سے اشرفیاں اٹھا کر اس نے یہودی کو دے دی۔ یہودی سونے کی اشرفیاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ڈاکو سے کہنے لگا مجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ ڈاکو نے کہا اچانک آپ کو ایسا کیا ہوا جو آپ مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یہودی نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی جو سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ اگر مٹی کو بھی چھو لے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اس ٹوکری کے نیچے مٹی پڑی ہوئی تھی مگر تو سونے کی اشرفیاں سمجھ کر اس کی طرف روانہ ہوا تو یہ مٹی سونا بن گئی۔ تو ایک سچے مذہب کا پیروکار ہے اور تو نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔